شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین، اسد حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ 72 نیوز آسٹریلیا اور شعیب زیدی، یہ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جس کو دیکھ کر یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ کوئی خاص پروگرام یقیناً 72 نیوز لے کر آیا ہے، خاص طور پہ محرم الحرام کے حوالے سے۔ جی ہاں، ہمارا یہ آج کا خاص پروگرام خصوصی طور پہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ہمارے دو ایسے اسکالر ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ محرم الحرام کے ان ایام میں ایک ایسا موضوع کہ جو حقیقت میں جاننا ضروری ہے، اور جب ہمیں ایسے موضوع جاننا چاہیے تو ایسے میں ہمیں ایسے لوگ بھی چاہیے کہ جو اس موضوع کے حوالے سے ہماری مدد کر سکیں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک شعر سے اپنے کلام کو سہارا دینے کے لیے کہ بیاں گر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے، اور یقیناً قبلے کے حوالے سے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مظہر توحید، کربلا، مظہر توحید کہ کربلا کس طرح سے توحید کا مظہر ہے کربلا میں یقیناً۔ اور تو میں شکر گزار ہوں 72 نیوز سے مولانا ادریس الحسن صاحب کا کہ جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس موضوع کے حوالے سے ہمارے رہنمائی کریں گے۔ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فلسفی میں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ہمارے سید احمد علی کاظمی صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جناب سید احمد کاظمی صاحب کے بھی، ایک ایسا موضوع جس میں ہم چاہتے ہیں اپنے نوجوان کے لیے آگاہی پیدا کرنا اور خود بھی سیکھنا۔ قبلہ عبداللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ احمد صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ قبلہ ہم نے صاحب آپ سے میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہم نے موضوع رکھا کربلا مظہر توحید، ایک بالکل ایسا کنیکشن توحید اور کربلا کا کنیکشن نارملی عام گفتگو میں یا پروگرامز میں اس طرح سے یہ کنیکشن نظر نہیں آتا، تو کچھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس موضوع کے حوالے سے کچھ پروگرام کی وضاحت کیجیے۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو سلام اور آداب عرض کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں 70 نیوز چینل کا، اسی طریقے سے جناب شعیب زیدی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور اسی طریقے سے میں مولانا ڈاکٹر احمد کاظمی صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ موضوع جس طریقے سے شعیب صاحب نے فرمایا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ بہت کم گفتگو بھی ہوئی ہے، اور لیکن اگر ہم دیکھیں، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً سب سے جو بہترین سرچشمہ ہے علم کا، سورس کا، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ مسلسل قرآن کریم میں توحید ہی کا پیغام دیکھیں گے، احادیث میں توحید کا پیغام دیکھیں گے، مناجات میں، دعا میں۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ذرا موضوع روشن ہو جائے تمام ناظرین کے لیے، تو ایک جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے کربلا۔ کربلا، جی، مظہر توحید۔ تو کربلا ویسے تو ظاہری اعتبار سے ایک شہر ہے، صحیح، جہاں امام حسین علیہ السلام آئے تھے سن 61 ہجری میں، اور بارہ جو قیام ہوا عاشورہ کا دن، جس طریقے سے تمام مسلمانوں بلکہ پوری دنیا میں اب لوگ جانتے ہیں کربلا کو اور عاشورہ کو۔ اور لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو کربلا موضوعات میں سے، اور یہ کہہ لیں کہ اردو ادب میں ایک ایسا استعارہ ہے، چاہے وہ تقاریر میں ہو، چاہے وہ مرثیہ نگاری میں ہو، چاہے وہ نثر کی صورت میں مسلسل علماء یا غیر علماء جتنے لوگ لکھتے رہے، تو ایک ایسا استعارہ ہے کہ جو قیام کے معنی میں ہم کہتے ہیں کہ کربلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کربلا نہ صرف قیام ہے بلکہ ایک فتح بھی ہے، ایمان کی فتح ہے، دین کی فتح ہے، توحید کی فتح ہے۔ صحیح۔ اور ہم نے کہا مظہر، یہ کربلا مظہر ہے، یعنی وہ جگہ
کہ جہاں توحید ظاہر ہوئی، نظر آئی جی، اور لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس عقیدے کو کربلا کے ذریعے سے سمجھا بلکہ توحید کو دیکھا ہے کربلا میں، تو اسی لیے مظہر کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اور بہرحال توحید سارے الحمدللہ مسلمان جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے، لیکن ہم آج یہ چاہیں گے کہ توحید کے رنگ کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور کربلا میں بھی دیکھیں کہ یہ صرف نہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ دراصل ہمیں یہ کلمہ توحید، سبھی کہتے ہیں کلمہ توحید ہے، تو صرف زبان کی حد تک نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے، بلکہ اس طرف بھی تو ظاہراً جتنے لوگ تھے وہ بھی کلمہ توحید پڑھنے والے لوگ تھے، بہت اچھا ہے۔ لیکن فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرف کے لوگ مولا حسین کے ساتھ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کی فیملی کے جو لوگ تھے اور ان کے اصحاب تھے، وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ نہیں تھے، دل و نگاہ کے ساتھ تھے۔ جی، دل و نگاہ کے ساتھ، بالکل۔ اور اگر زبان پر لا الہ الا اللہ ہے تو ان کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ، ان کی نگاہ پر بھی لا الہ الا اللہ۔ اب دل و نگاہ کی اگر بات کی جائے تو علامہ اقبال الحمدللہ ہمارے یہاں خصوصاً بر صغیر میں بہت بڑا نام، صرف شاعر نہیں، مفکر اور فلسفی، اور جنہوں نے کہیے کہ ایسے نظریات دیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عوام اور اسی طرح حکام اگر ہم شروع سے اس مفکر کے نظریے کو لے کر چلتے تو آج ایسے مسائل نہ ہوتے۔ تو قلب و نگاہ، دل و نگاہ، یہ جو دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دل کا تعلق انسان کی روح سے ہے اور نگاہ کا تعلق انسان کی آئیڈیالوجی سے ہے۔ صحیح، کہ جو آپ زندگی میں جو اپلائی کر رہے ہیں توحید کو، کس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں، چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، ہر جگہ توحید کا رنگ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے پورے وجود پہ توحید کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ میں نے کوشش کی بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے لیے۔ ٹھیک، ہم یقیناً مولانا ادریس صاحب آپ سے اس کے بارے میں ڈیٹیل اور بھی جانیں گے۔ قبلہ سید احمد صاحب نے فلسفی پی ایچ ڈی کیا فلسفی میں۔ قبلہ ایک فلسفہ جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا بھی، وہ یہ تھا کہ توحید کے قیام، کربلا میں توحید کا قیام، یہ قبلہ ادریس اسد نے اس کا ذکر کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ ہے کربلا میں توحید کا قیام، یہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں، کس طرح سے ہم کربلا میں توحید کے قیام کو دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے تو سب ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں، اور آپ سب کا اور 72 نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم انہوں نے اس اہم موضوع کے لیے انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ بالکل جس طرح آپ نے فرمایا، مولانا ادریس الحسن صاحب نے فرمایا کہ در حقیقت توحید فلسفہ کربلا ہے۔ صحیح، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو وہ عظیم اور واقعاً دردناک قربانی پیش کی، اور آنا کہ امام اگر چاہتے تو امام بالکل آرام اور عافیت کی راہ اپنا سکتے تھے، اپنی جان بھی بچا سکتے تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک مال و دولت دی۔ وہ باغات جو امام علی علیہ السلام نے سال ہر سال آباد کیے تھے، ان سال اس کی ساری محصولات امام کو مل رہی تھی۔ تو امام کی عبادت اتنی دنیاوی نظروں سے بھی اگر دیکھیں اتنی بہترین زندگی، اور بہرحال سردار بھی ہیں، نواسے رسول بھی ہیں، اور مدینہ میں اور عالم اسلام میں جو ان کی عزت تھی، جو مقام تھا، لیکن امام علیہ السلام نے دیکھیں سب کو قربان کر دیا۔ صحیح، تو یقیناً یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اتنی اچھی زندگی ہونے کے باوجود، کہ جسے ہم کہیں کہ دنیا بھی تھی بظاہر، آخرت بھی تھی، تو امام نے کیوں ان سب کو داؤ پہ لگا دی اور اپنی جان خطرے میں قرار دی؟
تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا فلسفہ کیا تھا؟ تو جواب ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام علیہ السلام کے اقوال میں اور ان کے اہداف میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ چونکہ توحید خطرے میں ہے، اس لیے میں نے اپنی جان اور اپنا سب کچھ میں نے اس راہ میں قربان کر دیا۔ تو بس اس نظر سے دیکھیں تو توحید ہی دراصل فلسفہ کربلا ہے، یعنی اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ موضوع مزید دقیقتر اور عمیقتر ہو جاتا ہے کہ موضوع یہ تھا کہ کربلا مظہر توحید، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو توحید فلسفہ کربلا ہے۔ اچھا قبلہ، آپ نے کہا کہ توحید خطرے میں تھی، میں چاہتا ہوں تھوڑی اس کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ نے ابھی کہا کہ کربلا میں توحید خطرے میں تھی، جو ہم سب بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے ناظرین بہت سارے نوجوان بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں احمد صاحب۔ جی، توحید اس وقت یعنی خطرے میں تھی، نہ صرف اس زمانے میں توحید خطرے میں تھی بلکہ تا قیام قیامت توحید خطرے میں پڑ رہی تھی۔ امام نے یہ دیکھا کہ اگر امام قیام کر کے توحید نہ بچائیں تو تا قیامت پھر توحید دنیا میں نہیں رہے گی، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، انسان کا ہدف یہی کہ اللہ تک پہنچے، تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ توحید دیکھیں اس لحاظ سے خطرے میں نہیں تھی کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، یا تھا خود یزید خود کلمہ پڑھتا تھا بظاہر، تھا نمازیں پڑھاتا تھا یزید بظاہر حج پہ بھی جاتا تھا، اور اسی وجہ سے بعض مسلمان آج تک کنفیوز ہے کہ بابا یزید تو خود نماز پڑھتا تھا، جماعت کرواتا تھا، اور وہ تھا کہ حج کرواتا تھا، پھر امام نے کیوں قیام کیا؟ وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جس طرح مولانا نے بھی فرمایا کہ دونوں طرف مسلمان تھے۔ اب جنگ کربلا اور جنگ بدر و احد کا فرق یہ کہ جنگ بدر و احد میں سامنے مشرک تھے، لیکن کربلا میں بظاہر سامنے والے بھی مسلمان تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک گروہ جو گروہ حسینی تھا وہ اللہ کی مطلق حاکمیت، توحید کی مطلق حامیت کو مانگتا تھا کہ اللہ زندگی کے ہر شعبے میں حاکم ہو تاکہ ہم دنیا میں بھی نجات پا سکیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن سامنے والا گروہ جو یزیدی لشکر تھا وہ کہتا تھا آپ صرف کلمہ پڑھیں، باقی عملی زندگی میں ناچ گانے جوا اور جو آرام کاری ہے شراب خوری سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ دیگر اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف خالص توحید تھی اور دوسری طرف سیکولر توحید تھی۔ سیکولر توحید ہی کہتے ہیں نا، ہم دیکھیں سیکولر مسلمان آج بھی وہ کہتے ہیں بس آپ کلمہ پڑھیں یا زیادہ سے زیادہ اپنی نمازیں پڑھیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ کا جیسے چاہے آپ کی آپ کا دل چاہے آپ زندگی کریں، لیکن امام یہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ اس سے انسان نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکولر دنیا کی کیا حالت ہے، کتنے گناہ اور بالکل فیملی سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ توحید کو عمیقتر معنوں میں سمجھے تو ہم دیکھیں جنہوں نے توحید چھوڑ دیے، جو سیکولر توحید کے حامی، اب دیکھیں باقی ادیان جو مسیحیت ہے، یہودیت، اور یہ بھی توحید کو مانتے ہیں لیکن سیکولر توحید کے حامی ہیں۔ تو اس کے جو آثار ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، خاندانی نظام تباہ، خلوص حتیٰ کہ شوہر اور بیوی میں سے بھی ختم ہو چکا ہے، تو یہ اس کے آثار ہے۔ تو یہ اگر ہم سمجھنے کہ جب توحید زندگی میں نہ رہی اس کے کیا آثار رونما ہوئے، اس وقت ہمیں امام حسین کی قربانی کا اس کی صحیح قیمت معلوم ہوتی کہ امام نے کتنا بڑا احسان کیا۔ امام نے نہ صرف توحید بچائی بلکہ انسانیت بچائی۔ آج تو ہم دنیا میں انسانیت نہیں دیکھ رہے ہیں، آج غلط طرف ظلم ہے، ہر طرف بے وفائی، ہر طرف جدائیاں۔ تو ان معنوں میں دیکھیں تو واقعا توحید کربلا کا خوبصورت ترین چہرہ ہے، اور توحید کو ہی انہی معنوں میں، یعنی اللہ کی مطلق حاکمیت، اسے توحید کربلا نے بچایا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر احمد صاحب، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے موضوع کو بھی اور توحید کو بھی، اور جو خاص طور پہ جو توحید کو خطرہ تھا اس کو بھی بہت اچھے سے واضح کیا۔ میں چاہوں گا مولانا ادریس حسن صاحب کے پوچھنا، مولانا صاحب میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ الفاظ کے حوالے سے، اور اس کو مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا جماعت اسلامی کے بانی، کہ حیرت اس بات پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین دوسروں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیرت اس بات پہ کرتا ہوں کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسروں نے کیوں کر لی تھی۔
تو میں چاہوں گا آپ سے قیام کے حوالے سے کہ خانوادہ امام حسین اور اصحاب علیہ السلام اور اصحاب کے کردار میں کربلا کی قیام کے حوالے سے یا توحید کے حوالے سے کیا مثالیں ملتی ہیں؟ جی، جس طریقے سے قبلہ مولانا ڈاکٹر احمد کاظمی صاحب نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے، میں چند ایک اور نکات اس میں پیش کرنا چاہوں گا، اور جو بہرحال جو سوال آپ نے کیا ہے وہ متصل ہے، اس سے کنیکٹ ہے کہ سیکولر توحید میں اور خالص توحید میں فرق یہی ہے کہ جس طریقے سے بالکل آغاز خلقت میں شیطان کو یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو شیطان تو پروردگار کے وجود کو مانتا تھا، پروردگار کے وجود کو خالق بھی مانتا تھا، لیکن پروردگار کی حاکمیت کا منکر تھا، حاکمیت کا منکر تھا جی، کہ پروردگار کا جو حکم ہے کہ سجدہ کرو، اب ایک طرف ایک طرف سیکولر اسلام ہے اور ایک طرف خالص اسلام ہے، اور اب پروردگار جب خود کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے جا رہا ہوں، اور اب جو پروردگار کی طرف سے ہے تو پھر اس میں انکار کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے، اور آج ہماری زندگی میں بھی یہی ہے، اور اس زمانے میں کربلا میں بھی ہم جا کر کے دیکھیں، اور اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اب حاکم کوئی بھی ہو، اور اس سے پہلے بھی جا کر کے دیکھیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ہمارے لیے سارے مسلمان محترم ہیں، لیکن قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم صرف خالق نہیں ہے، بلکہ اب وہ جسے چاہے حاکم بنائے، کیونکہ حاکمیت اس کی ہے، حاکم وہ ہے، تو جسے وہ چاہے حاکم بنائے، جسے وہ چاہے اپنا جانشین بنائے، خلیفۃ اللہ بنائے۔ اب اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ اب چونکہ سیکولر اسلام ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے، اور اس معاملے میں یعنی حاکمیت کے حوالے سے لوگ یہ کہیں گے، یا قبیلے کے لوگ، یا پھر جو ان سے پہلے کا جو خلیفہ گزرا ہے وہ اس طریقے سے تیاری کرے کہ میرا بیٹا آ کر کے خلافت کو سنبھال لے۔ تو مسئلہ یہیں پر اٹھا کہ مولا امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ خالص توحید کے ماننے والے تھے، اور خالص توحید میں ایک جو شعبہ ہے وہ حاکمیت کا ہے، حاکمیت کس کی ہو۔ تو شاید میں آپ کے سوال کا جواب دے پایا ہوں، اور جی ہاں، حوالے سے بہرحال اگر آپ چاہیں تو میں اور مثالیں پیش کر سکتا ہوں، جس طریقے سے قبلہ نے شہادت کی مثال دی کہ دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ کوئی صرف کہہ کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں توحید کا ماننے والا ہوں، ایک شخص ایسا ہے کہ جو وقت دے کر کے اپنے وقت کو قربان کر کے یہ اعلان کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ میں توحید کا ماننے والا ہوں، لیکن کربلا والوں نے اپنی جان دے کر کے شہادت دی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ دیکھیے یہ شہادت، دیکھیے گواہی کے معنی میں بھی ہے، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جی، اس سے بڑی کیا گواہی ہو سکتی ہے؟ اور دیکھیے حتیٰ یہ کہ جو بعض ایسے ملحد ہیں حتیٰ ہمارے زمانے میں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں بہرحال اس لیے کہ جوش نے خود کہا تھا، جوش ملی آبادی آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں ایتھیسٹ ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا، کربلا کی تاریخ پڑھی، امام حسین کو پڑھا، حالانکہ بہرحال ایک طرف سے تو ان کا نسب کہہ لیجیے شیعہ نسب ہے، لیکن بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں پھر سے اسلام کی طرف پلٹ آیا۔ اچھا، وہ کلام شاید آپ نے پڑھا ہوا ہو کہ نظر اٹھتی ہے سوئے جوش تو حیرت یہ ہوتی ہے، صحیح، نظر اٹھتی ہے سوئے جوش تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کافر کو اے مولا مسلمہ کر دیا تو نے۔ واہ واہ واہ، اس کافر تو یہ توحید کا جو رنگ ہے یہ ہم واقعاً کربلا میں دیکھتے ہیں، اور وہ بھی بطور خاص امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں کہ یعنی خالص موحد کے گرد جتنے اصحاب جمع ہو گئے، ان کے گھر والے جمع ہو گئے، وہ سب درس توحید امام حسین علیہ السلام سے لے رہے تھے۔ صحیح۔ آپ قبلہ احمد صاحب، مولانا ادریس حسن نے کافر کو جوش ملی آبادی کے حوالے سے کافر کو
مومن کر دیا. ہمیں کربلا میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کافر تھے یا جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی امام حسین کے پیغام کے ساتھ ان کے ساتھ شامل رہے. اب اس میں ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا امام علی، پہلا تو یہ سوال ہو گیا کہ وہی جو جوش ولی آبادی کے ساتھ ہوا وہاں کربلا میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے توحید ہی کا پیغام تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ کیا امام علیہ السلام کا توحید کے حوالے سے کوئی خطبہ کربلا میں ملتا ہے توحید کے حوالے سے؟ جی، ہم جب امام علیہ السلام کی احادیث، ان کے خطبات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پوری زندگی امام نے، اور بالخصوص امام کی زندگی کے جو آخری سال تھے یا آخری سال تھا، تو امام کی بات بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا ذکر ہوتا ہے. البتہ اس توحید کا ذکر جو اللہ کی مطلق حاکمیت کا طرفدار ہے. اگر نہ توحید کا تو دیکھیں ساری دنیا توحید کو مانتی ہے، لیکن توحید کے مختلف ورژن ہیں. ایک ورژن وہی سیکولر ورژن ہے جو تقریباً اس وقت دنیا پر حاکم ہے زیادہ تر، لیکن ایک اہل بیتی ورژن ہے اس کا، کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ توحید زندگی کے ہر مسئلے میں موجود ہو. تو امام علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام خطبات میں امام کی دعائے عرفہ، وہ تو سبحان اللہ، توحید کے واقعی یعنی بلند ترین درجات اس میں بیان ہوئے کہ امام نے دیکھیں اسی دعائے عرفہ کے ذریعے اپنے ان شاگردوں اور اپنے اصحاب کی تربیت کی. صحیح. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون جو کلمہ استرجاع کے نام سے مشہور ہے، تو یہ توحید کا واقعی خوبصورت ترین اظہار ہے. امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پر یہی بیان کیا کہ میرا مقصد توحید کو بچانا اور توحید کا صحیح معنی دنیا میں عام کرنا ہے. اور دیکھیں اصل فلسفہ اس کا یہی کہ ہم پہلے توحید ان معنوں میں سمجھیں تاکہ پھر ہم سمجھیں کہ امام کی قربانی کتنی عظیم تھی. دیکھیں ہمیں جب ادراک ہو جائے کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ توحید ہے، صحیح، لیکن تب ہم سمجھ جائیں گے کہ انسان کی نجات کا واحد راستہ کربلا ہے. یعنی کربلا سے پہلے، یعنی پہلے ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ واحد راستہ توحید ہے تو پھر کربلا سمجھ آئے گا. جی آفرین. چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ مشہور شعر، واقعی بہت خوبصورت شعر بھی ہے، اس نے بہت بہترین انداز میں کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی دنیا اس وقت کہے گی کہ ہمارے ہیں حسین، کربلا ہماری ہے، جب ان کو وہ بیدار ہو جائیں گے. انسان کیسے بیدار ہوگا؟ جب انسان کو یہ احساس ہوگا، یہ معرفت ہوگی کہ اس کے بچنے کی راہ، اس کی حتیٰ کی دنیاوی نجات کی راہ فقط اور فقط کربلا ہے، فقط اور فقط توحید ہے. آج دیکھیں انسان اگر گمراہ ہے، آج اگر گناہوں میں، اگر جرائم میں، اگر بیماریوں میں غرق ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں شعیب بھائی اس وقت جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اقتصاد کا شعبہ لیں بحران کا شکار ہے، صحت کا شعبہ لیں کورونا کی وجہ سے پوری دنیا بحران کا شکار ہے، سیاست کا میدان دیکھ لے پوری دنیا بحران کا شکار ہے، اخلاق کا میدان دیکھ لے ہر شعبے میں بحران موجود ہے. تو آج دنیا کو یہ سمجھانا، انسان کو ہم اس طرح بیدار کر سکتے ہیں کہ انہیں یہ بتائیں، یہ فلسفہ سمجھائیں کہ توحید ہی دنیا کے تمام دردوں کی، تمام بحرانوں کی کا تنہا راہ حل ہے، اور توحید خالصتاً ہمیں کربلا میں ملتی ہے، اہل بیت سے ملتی ہے. سبحان اللہ. بہت بہت پیاری بات کی قبلہ نے کہ توحید ہمیں اہل بیت سے ملتی ہے. جس نے توحید سمجھ لی اس نے کربلا سمجھ لی. قبلہ ادریس حسن صاحب آپ نے ذکر کیا جوش ولی آبادی کا، وہاں پر ایک سوال کا دوسرا حصہ جو میں نے احمد صاحب سے کہا تھا اس میں میں آپ کی بھی کچھ اوپینین لینا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز تھی، کیا انسپائرنگ کیریکٹر تھا کہ جہاں پر لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یعنی کنورٹ ہونے کے حوالے سے بھی، جان دینے کے حوالے سے بھی. کیا چیز دیکھتے ہیں آپ نے بھی فلسفہ پڑھا ہے تو کیا چیز تھی وہاں پر کہ جس میں غیر مذہب بھی جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں یہ جو کیریکٹر ہے یہ ایسا ہے کہ جس کا پیغام بھی ٹھیک ہے اور جس کے ساتھ چلتے میں جان بھی جائے تو ٹھیک ہے. جی یہ وہی خالص توحید ہی ہے کہ جسے آج بھی ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، یعنی کربلا یعنی امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی لوگ خالص توحید کو ان میں دیکھ رہے تھے، کیونکہ دوسرے لوگ اور دوسرے دعوے دار تو بہت تھے کہ ہم ہی توحید کا پرچم اٹھانے والے ہیں، لیکن جو لوگ
امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. اب ان میں جیسے وہب قلبی ہوں یا بعد میں جیسے حر آ گئے, اور حر کے علاوہ بھی دوسرے چند لوگ جو خوارج کے تھے ان میں بھی لوگوں کا بھی نام آیا ہے, جیسے سعد کا نام آیا ہے, ان کا ایک بھائی تھا وہ بھی بعد میں آ گیا, حالانکہ وہ آخر میں آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں مقاتل میں دیکھیں اور تاریخ میں بھی دیکھیں کہ یہ جو سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا, مدینے سے لے کر کے کربلا تک کا سفر, اس میں مسلسل امام حسین علیہ السلام نے توحید کے مظاہر دکھائے ہیں. صحیح. کبھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے, کبھی اپنی عبادت کے ذریعے سے, جس طرح قبلہ نے کہا کہ دعائے عرفہ تو ماشاءاللہ خالص توحید ہے, خالص توحید ہے. اور جس طریقے سے دعائے مولانا نے بیان کیا خوبصورت طریقے سے کہ ہاں توحید کا درس دیا ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے, اور پھر ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ و انا الیہ راجعون. اب یہ تو وہ باتیں ہیں نا کہ جس میں آپ کہہ لیجئے کہ خاص ذکر یا خاص عبادت ہم ان کی انفرادی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. یعنی اب جب سے حر ساتھ ہو گئے ہیں اس لشکر کے, تو وہ مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کیا کر رہے ہیں, یعنی ان کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں, ان کے ذکر کو دیکھ رہے ہیں. اور ان میں سے جو ایک ذکر ہے, جس طرح قبلہ نے بھی اشارہ کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دیکھیے اس میں توحید کا اعلان ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں, اور ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. صحیح صحیح صحیح. یہ جو میعاد ہے نا, یا قیامت جسے ہم کہتے ہیں, یا جسے ہم موت کہتے ہیں, آخرت کہتے ہیں, یہ دراصل توحید کی طرف پلٹنے کا نام ہے. صحیح 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 صحیح. ڈاکٹر صاحب, میں انہوں نے حر کا ذکر کیا, اور حر کے اور آپ ہی کی گفتگو کو انا للہ کو انہوں نے کہا کہ حر مسلسل کرا. اب حر کو کی اگر زندگی میں دیکھیں تو حر سیکولر توحید اور ریل توحید جو اصل توحید ہے, دونوں کے درمیان اس نے دونوں طرف اس کا رول رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توحید میں حر کو امام حسین کے کردار میں جو توحید تھی اس نے انسپائر کیا؟ کیونکہ دیکھیں نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہا تھا, تو کیا چیز ایسی کربلا میں حر کے کیس میں نظر آتی ہے کہ جس نے اس کو اتنا کر دیا, نہ اس کو طاقت, نہ جاہ و جمال, نہ فورس, نہ کوئی چیز اس کو نے اس کو روکا, اور اس نے اپنے آپ کو ہر چیز چھوڑ کے اس نے کہا کہ یہ جو توحید ہے یہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال آپ نے پوچھا شعیب بھائی, بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ واقعی حر دیکھیں شب عاشور تک حر لشکر یزید میں تھا, اور اسے کھانا بھی مل رہا تھا, آرام آسائش. حر ایک کمانڈر تھا, دیکھیں حر نہیں تھا. جی ہاں بالکل, اسی لیے امام نے بھی اسے خوبصورتی کے ساتھ ویلکم کیا. ایک کمانڈر تھا, ظاہر حر نے اپنی دنیا چھوڑ دی امام کی خاطر. صحیح. تو اصل بات یہی تھی کہ حر اس وجہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہوا چونکہ امام علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے یزیدیت کے اوپر جو ایک تقدس کا اور احترام کا اور عزت کا جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹا دیا. سبحان اللہ. نہ صرف یزید بلکہ یزید صفت, چونکہ امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے, یعنی یزید جیسے سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے, ایک ہی ان کی روش ہے, ایک ہی راستہ ہے. امام نے دیکھیے بتایا کہ جہاں پر بھی اللہ کی مطلق حاکمیت کی بات ہو اور سامنے والا یزید ہو, یزید جیسا آزاد خیال ہو, جیسے آج ہم ان آزاد خیالوں کو آج کہتے ہیں لبرل سیکولر, تو یہ جب اپنے سامنے اگر امام کو بھی دیکھیں, اگر نواسہ رسول کو بھی اگر یہ اپنے راستے میں رکاوٹ دیکھے تو انہیں بھی یہ بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں. امام نے دراصل یزیدیت کی یہ صفت بتائی کہ یزیدیت بظاہر اپنے آپ کو بہت پولائٹ دکھاتے ہیں, نرم و ملائم اور انسانیت کی غمخوار اور ہمدرد بتاتے ہیں, لیکن اگر ان کے سامنے اللہ کا نمائندہ رکاوٹ بن جائے تو یہ اتنے بے شرم اور ظالم ہیں کہ نواسہ رسول جیسی ہستی پر بھی یہ رحم نہیں کرتے. اور یہی بات تھی جس نے حر کو بیدار کیا, کیونکہ شب عاشور تک حر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یزید والے امام حسین کو شہید کر سکتے ہیں.
یزید حور کو یہی توقع تھی کہ شاید یہ کسی طرح سے یہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم اور بہر المصالحت سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور جنگ نہیں ہوگی، چونکہ حور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یزیدیت اور یزیدی لشکر امام حسین کو قتل بھی کر سکیں. لیکن روز عاشور جب جنگ شروع ہوئی اور پہلی تیر اندازی امام کے آدھے اصحاب شہید ہو گئے اور اس کے بعد باری باری باقی صحابی شہید ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت حور کو ہوش آیا کہ یہ تو امام کی بھی جان لے رہے ہیں. اور پھر حور بہرحال چونکہ ایک مسلمان تھا، چونکہ اس نے بہرحال امام حسین علیہ السلام کے فضائل سنے تھے، تو اس وقت اس نے خود کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. تو حور کی بیداری اور حور جیسے ہر انسان کی بیداری کا راز یہی ہے کہ ہم امام کا درد اور امام کی مظلومیت کا احساس کریں. حور نے امام کی مظلومیت دیکھی، حور نے یزیدیت کی راہ چھوڑ دی. اگر آج بھی ہم اپنے امام کی مظلومیت دیکھیں اور حسین زمان جو ہمارے امام مہدی علیہ السلام ہے، جن پر تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو وہ بھی اسی طرح چونکہ مظلوم ہے. اگر ہمیں آج کے کسی بھی انسان کو یا مسلمان کو یا اہل بیتی پیروکار کو امام وقت کی مظلومیت کا احساس ہو جائے تو وہ یقیناً حور کی طرح اس لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر سے ملحق ہو جائے گا. صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مولانا ادریس حسین صاحب، ایک ایسا کیریکٹر بن گیا کہ جو اس وقت تو ہوا تھا. میں آج فی زمانہ یہ جاننا کوشش کر رہا ہوں، آپ دونوں فلسفے میں ماسٹرز کیے ہوئے اور ماسٹر سے زیادہ پڑھے ہیں، کہ دیکھیں کیا یہ جو دروازہ ہے یہ انسان کی تبدیلی کا جو نفس ایک کیفیت ہے، یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. تو ہمیں اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ کتنا حد تک انتظار کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حر بن کے آ جائے تو ہم کسی طرح سے اس کو کسی طرح سے نہ اذیت پہنچائیں، نہ اس کو دکھ دیں، نہ تکلیف دیں. تو حر والا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کہاں تک اپنی آج کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی شعیب صاحب، قبلہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی جو مفہوم وہ پیش کر رہے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ پھر شاید دو مختصر نکات اسی سوال پر پیش کروں اور پھر اس طرف ہم آتے ہیں کہ جس طرح قبلہ نے کہا کہ آخری وقت وہ تھا کہ جب حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو بہشت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. صحیح. تو میں اس کو متصل کرنا چاہوں گا اس موضوع سے کہ جو ہمارا بہرحال موضوع ہے توحید، کہ دیکھیے بہشت نام ہے ملاقات خدا کا. صحیح. اور جہنم فراق کا نام ہے. جہنم فراق کا نام ہے. صحیح. جی ہاں. اور بہرحال درجات ہیں، اور جنت لقا جو سب سے بلند ترین درجہ ہے اور جہنم میں سب سے جو پسترین درجہ ہے وہ جہنم میں فراق ہے. تو اب توحید کو دیکھ کر کے ہم اگر یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں جب مسلسل حر دیکھتے رہے کہ توحید ہی توحید ہے، جی، اور اس طرف وہ کبھی عملی طور پر شرک دیکھ رہے تھے، کبھی عقیدے کے طور پر شرک دیکھ رہے تھے، لیکن اس طرف توحید اور خالص توحید دیکھ رہے تھے. صحیح. اور بہرحال جس طریقے سے قبلہ نے تجزیہ پیش کیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ اے حر تم حر ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آزاد شخص کون ہوتا ہے؟ حر کے معنی تو آزاد کے ہیں نا. کہ آزاد شخص کون ہوتا ہے؟ آزاد شخص وہ ہے جو پوری دنیا کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے. صحیح. شخص آزاد شخص بھی ہوتا ہے، پوری دنیا کی غلامی سے نکل کے. جی، اور یہی آزادی ہے. اگر آپ کہیں ایبسولوٹ فریڈم کی بات کریں، آپ مطلق العنان آزادی کی بات کریں، یہ تو کہیں ممکن نہیں ہے. کہیں ممکن. تو صرف ایک غلامی ہے، صرف ایک عبدیت اور عبودیت ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو ہم بہرحال بعد میں دیکھتے ہیں کہ جو حسین کا غلام بن جائے وہی اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اور یہ حر نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو گہری نظر ہے، نگاہ ہے، وہ دیکھ رہی تھی کہ حور کا جو احترام ہے
خود امام کے لیے اور ان کی مادر گرامی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. اور تو مولا یہ دیکھ رہے تھے کہ اس شخص میں یہ صلاحیت ہے, یہ استعداد ہے, یہ پوٹینشل ہے کہ یہ ہماری طرف بلکہ حق کی طرف, صحیح, یعنی جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا, وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی کام مولا حسین کر رہے تھے. اور جب پور میں دیکھا کہ اس میں یہ پوٹینشل موجود ہے, تو آج بھی ہم اگر تھوڑا سا بھی کسی میں پوٹینشل دیکھ لیں, بہت اچھا, ہم کوشش یہ کریں کہ اسے اپنے آپ سے دور نہ کریں, اس کا انتظار کریں. اور ہو سکتا ہے کہ یعنی زندگی کے صبح عاشور میں کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت جواب دیا آپ نے, بہت ہی خوبصورت, یقیناً بہت آسان کلیہ دے دیا آج کے زمانے میں. بہت کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زندگی میں, اور ہم نے واقعہ بھی دیکھا کربلا کا. ڈاکٹر صاحب فلسفہ پی ایچ ڈی آپ نے فلسفہ میں کیا, اور زندگی اور موت دو علیحدہ, بالکل دو علیحدہ کیفیت کے نام ہے. تو یہاں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا لا الہ الا اللہ موت سے بھی مربوط ہے, یا صرف زندگی ہی لا الہ اللہ کی, زندگی میں ہی لا الہ اللہ کی اہمیت ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے ہمارا عقیدوں کے لحاظ سے, کہ واقعی کیا لا الہ الا اللہ کا صرف موت سے تعلق ہے یا زندگی میں بھی ہے. تو جو چیز ہم کربلا کی روشنی میں سمجھتے ہیں, اور جس طرح کے موضوع بھی ہمارے یہ کربلا مظہر توحید, صحیح, تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ دنیا میں فائدہ مند نہ ہو, وہ لا الہ الا اللہ 100% آخرت میں بھی فائدہ مند نہیں ہے. نہیں ہوگا. صحیح صحیح صحیح. وہ توحید, وہ لا الہ الا اللہ جو دنیا کے لیے فائدہ مند نہ ہو, جو لا الہ الا اللہ دنیا میں ہمیں تبدیل نہ کرے, جو لا الہ الا اللہ دنیا میں ہمیں حر نہ بنائے, جو لا الہ الا اللہ دنیا میں ہمیں اہل بیت کا پیروکار نہ بنائے, وہ لا الہ الا اللہ یقیناً آخرت میں بھی بیکار ہے. چونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ آپ طاغوت کی پیروی چھوڑ دیں, صحیح, ظالموں کی پیروی چھوڑ دیں. اسی لیے امام نے دیکھیں, امام توحید ہی کی روشنی میں کہتے ہیں کہ میں ظلم نہ ظالم ہوں, نہ میں ظلم برداشت کروں گا. صحیح صحیح. میں ایک ظالم حکمران کے تحت زندگی کرنے کو میں بے عزتی سمجھتا ہوں, اس سے موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی کون سی ہے؟ یزید جیسے کہ حاکمیت میں زندگی کرنا ذلت کی زندگی ہے. تو دیکھیں واقعی توحید اپنے کامل ترین معنی میں یہاں پر ظاہر ہوتی ہے, کہ واقعی جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. علامہ اقبال کا آپ جانتے ہیں کہ ان کے 2/3 اشعار فارسی میں, جی, حالانکہ زیادہ تر ہم انہیں اردو اشعار کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن ان کے جتنے اردو میں اشعار ہے اس کا 2 برابر تقریباً فارسی میں. تو فارسی میں ان کی ایک مجموعہ کلام ہے رموز بے خودی کے نام سے, بہت خوبصورت ہے. اور جہاں تک میں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے, میری اپنی نظر یہ کہ ان کے تقریباً 2 منقبتیں ان کی کہیں, یا 2 بار الغزیں, بہت ہی یعنی ان کے الفاظ سے لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے اسے اپنی جان اور روح اور ایمان کے ساتھ لکھا ہے. صحیح, اتنے خوبصورت الفاظ اس میں استعمال کیے. ایک تو وہی ان کی منقبت جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں فارسی والی منقبت, اور دوسری منقبت وہی جو کربلا کے بارے میں. نہیں, انسان ظاہر علامہ اقبال تو زندہ نہیں, لیکن الفاظ زندہ ہیں ان کے. ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان سے یہ اشعار کہیں. تو ایک خوبصورت نظم ہے ان کی, کافی طولانی بھی ہے کربلا کے بارے میں, اور اس کا ٹائٹل بھی خود علامہ اقبال نے دیا ہے کہ درمانی حریت اسلامیہ, درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا, کہ نہیں حادثہ کربلا کا راز کیا تھا, واقع کربلا کا. تو اس کے اشعار میں علامہ ایک خوبصورت شعر فرماتے ہیں. اشعار کافی زیادہ, میں صرف 2 شعر آپ کے لیے بیان کروں گا. کہ فرماتے ہیں کہ تھے غلا چون از میان بیرون کشید. صحیح, امام نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتا ہوں, اور میں سیکولر ظالم کی حکومت تسلیم نہیں کرتا. یہ تھے غلا تھی. امام کی شمشیر وہ شمشیر نہیں تھی لوہے والی, ان کی شمشیر نظریاتی شمشیر تھی. صحیح صحیح. ان کی تلوار نظریاتی تلوار تھی, وہ ان کی تلوار نظریہ توحید تھی. صحیح. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نظریہ توحید میدان میں دکھایا, کربلا میں نظریہ توحید کی تلوار دکھائی,
تیغلا چون از میان جو جس میں تلوار رکھتے ہیں بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. انہوں نے ارباب باطل یعنی باطل جو حکمران ہیں ان کا خون نکال دیا، یعنی ان کے نظریے کو موت دے محمد علیہ السلام نے. اور اگلا شعر کتنا واقعی لگتا ہے کہ علامہ نے اپنے روح سے جملہ کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. امام دیکھیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امام کی قربانی ہمارے بچاؤ کے لیے تھی. امام نے انسانیت کو بچایا، انہوں نے ہماری نجات کا عنوان کی سطر کربلا پر لکھ دی. سطر عنوان نجات ماں نوشت، ہم انسانوں کی نجات کا عنوان انہوں نے صحرا میں لکھ دیا. کربلا میں واقعی بہت خوبصورت الفاظ، بہت عظیم نظریہ توحید، جس کو جتنا ہم گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے اتنا ہی ہمیں کربلا کی خوبصورتی، اس کی دل ربائی ہمیں نظر آئے گی. ڈاکٹر احمد صاحب، آپ نے زندگی اور موت میں لا الہ الا اللہ کا استعمال کتنا خوبصورت طریقے سے بتایا، اور اس میں اقبال کے شعر کا بھی ساتھ دیا. مولانا ادریس حسین صاحب، آپ سے دیکھیے کربلا میں قبلہ نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا امام حسین کے خطبوں کے حوالے سے کہ اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں کہ وہاں پر اللہ کی طرف جانے کا اشارہ ملتا ہے. سیدہ زینب، ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کا ایک جملہ تاریخی جملہ رقم، بہت سارے جملے تھے لیکن ایک جملہ کہ جو یہ جملہ ایسے تھا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی خدا کے. واقع کربلا جیسا حادثہ گزر جائے جس کے ساتھ، اس کے بعد اس کی خدا شناسی کا عالم یہ ہو، اس کو آپ توحید کے حوالے سے یا ہمارے لوگوں کے حوالے سے، ناظرین کے حوالے سے کیسے سمجھانا چاہیں گے؟ اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. جی، جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کے خانوادے کے جتنے مرد تھے وہ سارے مار دیے گئے، اور مار دیے گئے نہیں بلکہ اب جو عقیدہ اس وقت کے بنی امیہ کے خلفاء پھیلانا چاہتے تھے کہ پروردگار نے مار دیا. صحیح، تو پروردگار نے مار دیا. جی تو یہ بہرحال اس پر بہت کوششیں کی گئیں کہ کس طریقے سے توحید کا جو خالص عقیدہ ہے اس کو بگاڑا جائے. صحیح. کہ تو شہزادی نے کیا کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن اور خوبصورتی کے. سبحان اللہ. اور اب وہاں دیکھیے یعنی پیاس سے لے کر کے یعنی شہادت تک، اور پھر جتنے زخم تھے تمام شہداء کے جسموں پر، اور پھر اس طریقے سے مختلف جتنی تکلیفیں وہ خود سہتی رہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور ان کے ساتھ دوسری خواتین، مخدرات سب جو موجود تھیں، جتنی تکلیفیں تھیں، اور امام سجاد علیہ السلام کی اسیری، اور بہرحال جتنے مصائب ہم سب سنتے آئے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں. لیکن ان تمام مصیبتوں کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کر رہی ہیں کہ یہ سب جمال ہے، یہ سب خوبصورتی ہے، یہ قباحت نہیں ہے، یہ بدصورتی نہیں ہے، یہ جمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام مصیبتوں میں توحید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام مصیبتوں میں توحید ہے. جی، اور بڑی بات ہے. جی کیوں؟ دیکھیں، ایک جو شخص بھی توحید کی طرف بڑھتا ہے وہ ضرور امتحان میں اور آزمائش میں آ جاتا ہے. اور یہ امتحان، اب جتنے ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارا جو امتحان لیا جاتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. صحیح. لیکن جو پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ ہو، جو معصوم ہو، ان کا جب امتحان لیا جاتا ہے تو ان کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. اب مولا امام حسین کی نظر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نظر ان حقائق اور ان حقیقتوں پر ہے جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ہمیشہ رہیں گی. سبحان اللہ. ان حقیقتوں کو، عالم ملکوت کو، عالم نور کو، پروردگار کی ذات کو، پروردگار کی صفات کو دیکھ کر کے، اور پروردگار کی خالص محبت کو دیکھ کر کے شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے حسن کو دیکھا، ہم نے خوبصورتی دیکھی ہے، کچھ اور نہیں دیکھا. کچھ اور نہیں دیکھا. جی، اب
قبلہ نے بھی لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت انداز میں جو نکات پیش کر رہے تھے. میں اس کو چاہوں گا کہ کنیکٹ کر لوں وہیں پر کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بچپنے میں ہیں اور ان کے بابا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ بیٹی زینب کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو شہزادی نے کہا کہ جی بابا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. صحیح. اور پھر کہا اچھا میری بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا خدا سے بھی اللہ سے بھی محبت کرتی ہو؟ واہ. میں اللہ سے بھی محبت کرتی ہوں. کہا اچھا پھر زینب یہ بتاؤ کہ دل تو ایک ہے، اس ایک دل میں دو محبتیں کیسے آ گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا جواب. جی کیسے ہم توحید سیکھ رہے ہیں شہزادی سے. شہزادی نے کہا کہ بابا اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کی محبت کی وجہ سے. جی یہ خالص ہے. دیکھیے جس طرح اب ماشاءاللہ سے قبلہ نے بھی اشعار سنا دیا، مجھے بھی ایک اور شعر یاد آ گیا ہے اور وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، عمر بھر ایک کو محبوب بنائے رکھا. کیا بات. بالکل صحیح ہے. تو یہ محبت میں توحید ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طریقے سے افعال کی بات کریں تو بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. تو اب اگر ہم محبت کی بھی بات کریں تو ہم کسی اور سے محبت نہ کریں. صحیح. صرف اس سے محبت کریں. سبحان اللہ. اس کی محبت کے لیے جی اور اس کو عمودی انداز میں سوچنا ہے، ورٹیکل سوچنا ہے. اب جس کسی سے محبت ہو، یعنی خانوادے سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو، یہ سب اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو. بے شک بہت خوبصورت. قبلہ بس آخر کے 2 سوال رہ گئے اور پروگرام کا وقت بھی قریب ہے، مجھے سوال بھی جواب بھی لینا ہے اور وقت بھی سمیٹنا ہے. ڈاکٹر احمد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، دیکھیے انہوں نے سیدہ زینب کے حوالے سے بھی، امام حسین کے حوالے سے بھی، تو ہمارے معاشرے میں خواتین اور مردوں کے حوالے سے پورا مکمل پیغام، پورا سسٹم موجود ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ڈاکٹر سے کہ جنہوں نے بار بار کہتا ہوں کہ وہ جنہوں نے فلسفے میں ڈاکٹرز کیا ہوا، تو ہمیں تو چاہیے کہ زندگی کے جتنے فلسفے لے لیں کہ کربلا میں خواتین اور مرد دونوں کے کردار مظہر توحید کے حوالے سے قبلہ نے ابھی بتا دیے. اس پیغام کو کیسے آج استعمال کریں جس سے متوازن معاشرے کا قیام ہو، اور خواتین اور مرد کی ذمہ داریاں کے حوالے سے تھوڑا اس کو بتائیے گا. جی بہت اہم سوال ہے کہ ہم اسی سوال جو آپ نے پوچھا خوبصورت سوال ہے، اسی کی روشنی میں ہمارا کربلا سے ربط بنتا ہے اور کربلا کا آج کے لیے پیغام ہمارے لیے نمایاں ہوتا ہے. چونکہ دیکھیے ہم جب کربلا کا ہر سال ذکر کرتے ہیں تو ہم تاریخی کربلا کا ذکر نہیں کرتے ہیں. اگر تاریخی کربلا کا ذکر ہو تو وہ ایک داستان ہے جو ختم ہو چکی. بہرحال اب نہ یزید ہے اور نہ اس وقت امام حسین بہرحال مجسم شکل میں دنیا میں، تو بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی گویا کی تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ چند سال پہلے جب میں عاشورہ میں ایڈلیڈ میں تھا آسٹریلیا میں، تو عاشورہ کے دن جب ہمارے رضاکار والنٹیئرز جب اطراف میں کھڑے افراد کو پھول اور پانی دے رہے تھے اور ساتھ میں ایک پمفلیٹ دے رہے تھے کہ واقعی کربلا کیا ہے، تو ادھر ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا جلوس کس لیے. تو رضاکار نے کہا یہ پمفلیٹ آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے. تو اس نے کہا یہ پڑھنے تک ٹائم لگے گا، آپ یہیں پر مختصر بتائیں کہ یہ جلوس کا مقصد کیا ہے، یہی 2 جملوں میں بتائیں. تو رضاکار نے کہا کہ ہمارے ایک امام تھے 1400 سال پہلے، امام حسین علیہ السلام، the grandson of our prophet محمد، تو انہیں یزید نے اس طرح سے شہید کر دیا، تو یہ اسی کے لیے. اب رضاکار بالا مختصر الفاظ میں وہ اتنا ہی کہہ سکتا تھا. تو اس انگریز نے میں ساتھ میں کھڑا تھا، اس نے کہا او ہو یہ تو بہت پرانی بات ہے، 1400 سال بعد آج تم اسے یاد کر رہے ہو، تو اس کا کیا فائدہ. تو دیکھیں اگر ہم تاریخی کربلا کی بات کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تاریخ گزر چکی ہے. لیکن ہم جب کربلا کی بات کرتے ہیں، کربلا کا پیغام تھا قیامت پیغام ہے. کربلا کی تربیت رہتی دنیا تک کے لیے ہماری ضرورت ہے. تو جس حوالے سے آپ نے سوال کیا، یہ بھی بالکل اسی کے تحت آتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل زندگی میں جو رشتے ہیں، بالخصوص شوہر اور بیوی میں کا جو نزدیک ترین رشتہ ہے اور اسی طرح باقی رشتہ دار ہیں،
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں بیلنس آئے، ابھی ہم چونکہ بطور علماء خود قبلہ مولانا ادریس الحسن صاحب بھی سب جانتے ہیں کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں لوگوں کے، بہت سارے لوگ مشورے مانگتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 60-70% جو مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل وہ گھریلو معاملات ہیں، اولاد کی تربیت کے معاملات، شوہر بیوی اور اس طرح رشتہ داروں کے معاملات. تو اگر توحید ہماری زندگی میں آ جائے، نظریہ توحید اپنی اس مکمل خوبصورتی کے ساتھ، چونکہ بہرحال پروگرام کا ٹائم کم تھا تو بہرحال وہ خود توحید نہیں سمجھا سکے ایک معمولی حد تک، تو اگر توحید اپنے صحیح معنی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمارے تمام رشتے خوبصورت ہو جائیں گے، ہمارے رشتے پاک اور خالص ہو جائیں گے. ایک بھی سوالات میں بھی گزرا تھا کہ امام حسین میں وہ کیا چیز تھی جس نے حور کو اپنی طرف کھینچا، جس نے وہب کو اپنی طرف کھینچا. تو اس میں ایک یہی چیز تھی کہ امام خود چونکہ خالص بندہ توحید تھے، اس لیے ان کے اندر خوبصورتی تھی. دیکھیں بچے ہمیں کیوں خوبصورت نظر آتے ہیں، ہر بچہ آپ دیکھیں انسان کے لیے دل ربا ہوتا ہے، ہر چھوٹا بچہ چونکہ وہ معصوم ہوتا ہے، عصمت میں خود ایک کشش ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ بھی جب امام معصوم ہو اور جس نے فقط اللہ کے لیے قیام کیا ہو. تو یہ اصل میں دیکھیے توحید کی خوبصورتی ہے کہ توحید جہاں بھی آتی ہے وہاں خوبصورتی آتی ہے، وہاں خلوص آتا ہے، اور خلوص کو خلوص کا ہر ایک عاشق ہے. تو اگر ہماری زندگیوں میں شوہر اور بیوی میں واقعی توحید آ جائے، ان کو معلوم ہو کہ میں اگر شوہر ہوں تو ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے، ہماری نجات کا تنہا راستہ توحید ہے. لیکن ہمیں شعیب بھائی اس وقت یہ احساس نہیں ہو رہا ہے، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہماری نجات کا ایک راستہ کربلا ہے، اس کے اور بھی راستے ہیں. اسی لیے جب مشکل آئے تو کربلا کی یاد آتی ہے، مشکل نہ آئے تو کربلا کی یاد بھی نہیں آتی. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو یہ مسئلہ یہ کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلوں کا ایک حل کربلا ہے، حالانکہ ہمارے مسئلوں کا تنہا حل کربلا ہے، توحید ہے. تو اگر ہم بہرحال توحید کو سمجھ لیں اور توحید کے جو تقاضے ہماری زندگیوں میں شوہر اور بیوی کے لحاظ سے، رشتہ داروں کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، تو خلوص بھی آ جائے گا زندگیوں میں، خوبصورتی بھی آ جائے گی، فداکاری آ جائے گی، قربانی دینا آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا آ جائے گا. زندگی اسی طرح خوبصورت بنے گی، دنیا اسی طرح خوبصورت بنے گی. بہت بہت خوبصورت. قبلہ ادریس صاحب انہوں نے پیغام کربلا کی بات کی اور بالکل آخر میں پروگرام کے. اب واقعہ کربلا پر مغربی اسکالرز نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا، آپ اسکالرز ہیں کہ بہت تحریر کیا ہے، لیڈرز ہیں دنیا کے، نیلسن مینڈیلا ہوئے، انڈیا کے لیڈرز ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے، سب نے تحریر کیا. اور جیسے انہوں نے کہا پیغام کربلا کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے. تو اور پیغام کربلا اس نوعیت سے کہ حق اور باطل کی پہچان عملی زندگی میں آسان ہو گئی ہے. اب اس پیغام کو دنیا میں اگر ہم سسٹم بنانے میں یوز کریں تو کیسے یوز کیا جائے؟ یعنی اگر سینٹر چل رہے ہیں یا کوئی ادارہ چل رہا ہے یا کوئی ملک چل رہا ہے یا کوئی ایسوسیشن چل رہی ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس پیغام کو ہر عملی زندگی کے میدان میں؟ جس طرح قبلہ نے بھی بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، میں یوں چاہوں گا کہ بہت ہی مختصر، بہرحال موضوع تو بہت ہی وسیع ہے، توحید کا موضوع بہت وسیع ہے، اس پہ شاید بہت سارے ہمارے پروگرامز ہو سکتے ہیں. اب چونکہ بس ہم یہ کہہ لیں کہ کنکلوڈ کر رہے ہیں اپنے آج کے پروگرام کو، تو مولانا نے ماشاءاللہ جو اہم پوائنٹس یہاں پیش کیے ہیں، تقریباً انہوں نے کلی طور پر اس کا جواب تو دے دیا ہے. اگر میں کچھ اور اس میں تلاش کرنے کی کوشش کروں تو یوں تلاش کروں گا کہ دیکھیں توحید کے جتنے شعبے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں آ جائیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہماری زندگی میں جتنے شعبے ہیں اگر ان میں توحید کا رنگ آ جائے، واہ، تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور اب چاہے وہ حکومت کے اعتبار سے ہو، ہمارے جتنے حکام بالا ہیں اور ٹیچرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں، جی اقتصاد جاننے والے لوگ ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سینٹرز کے جتنے منتظمین ہو گئے، ڈائریکٹرز ہو گئے، چلانے والے ہو گئے، اور حتیٰ خود علماء، ذاکرین، نوحہ خان، یہ سارے اگر
واقعی توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا ہی پیغام تھا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر آپ لوگ صحیح سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائیں صحیح کہ پوری کائنات میں صحیح صرف ایک ایسا وجود ہے کہ جو مؤثر ہے، صرف ایک ایسا وجود، صحیح تو اگر یہ ہم سب سمجھ جائیں اور ہمارا تکیہ اللہ کے وجود پر ہو اور صحیح. پھر ہم اسی اثر کو اپنی زندگی میں لے کر کے آ جائیں، صحیح یعنی میں بطور عالم میں کہوں کہ میرا پڑھنا کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، صحیح، اور کسی حاکم کا، کسی پولیٹیشین کا سیاست میں آنا، اپنے شہر کو چلانا، اپنے ملک کو چلانا اس لیے نہ ہو کہ کل پھر سے مجھے لوگ ووٹ دیں اور میں پھر آ کر کے بہرحال جتنے مسائل چل رہے ہیں جی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنے مسائل ہیں سیاست میں، لیکن اگر نیتیں خالص ہو جائیں، صحیح صرف توحیدی نیت ہو، صدقِ نیت ہو، تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دیکھیں ایک طرح کا کہہ لیں تعصب بھی ہے، اور ایک دوسرے کی ضد میں آ کر کے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فلاں سینٹر نے اگر یہ پروگرام کیا ہے، فلاں ذاکر کو، فلاں نوحہ خان کو بلایا ہے، تو ہم اگلے برس ان سے بڑے نوحہ خان کو بلائیں گے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم توحید سے دور ہو گئے، توحید سے دور، اللہ کو بڑا نہیں مان رہے، اپنے آپ کو ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں، اور واقعی تنہا راستہ، جس طرح قبلہ نے بھی کہا ہے کہ تنہا راستہ کربلا ہے۔ ٹھیک، اور اگر ہم کربلا کو صحیح سے پہچان گئے، کربلا کی شناخت، کربلا کی معرفت حاصل ہم نے کر لی، تو یقین جانی ہمارے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ آخر میں ادریس صاحب ایک میسج آج پروگرام کے حوالے سے، خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کا بڑا رول ہے اور میڈیا بڑی ذمہ داری سے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن 72 نیوز نے خاص طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جہاں پر بہت ہی ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے پینل کی شکل میں، آپ اس طرح کی محنت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے، جب سے کہیں کہ انسان ہوشیار ہوا ہے تو تب سے چند ایک ایسے وسائل ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی۔ سبحان اللہ، بے شک، بالکل ایسے۔ ان میں سے ایک یہی ہے، یعنی میڈیا کو استعمال کرنا، تبلیغات، پروپیگیشن۔ اور یزید نے کیا کیا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ یزید سے پہلے بہرحال ان کے جو والد تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو پلیٹ فارم آمادہ کیا وہ ایک وسیلے کے ذریعے سے، اور وہ بہرحال ذرائع ابلاغ کہ اس وقت کے زمانے میں لوگ شاعری کے ذریعے سے کرتے تھے، تو شعراء کو جمع کیا گیا، بڑے بڑے شعراء کو، کہ وہ آ کر کے اپنے اشعار کے ذریعے سے ان کی مدح کریں، اور ان کے مخالف اگر تھے اس طرف تو ان کے ضم میں شاعری کریں، اور پھر جتنے اس وقت کے جو علماء تھے قراء، ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، چونکہ وہ بھی ذرائع ابلاغ کے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ پھر جتنے حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، بہرحال مختلف طریقوں سے محدثین حتیٰ ماشاءاللہ اہل سنت کے علماء تو مسلسل اپنی کتابوں میں بھی لے کر آتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ تھے کہ جن کو صرف اسی کام پہ لگا دیا گیا کہ وہ حدیث جعل کریں، حدیثیں بنائیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، یعنی جو تبلیغات کا، یعنی میڈیا کا، جو اس وقت کا جو میڈیا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج ہیں ایسے مسلمان، ہیں ایسے مومن جو میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ خود الحمدللہ آج کا ہمارا یہ پروگرام دلیل ہے کہ میڈیا اس وقت حق کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں 73 نیوز والوں کو دعا بھی دیتا ہوں، اور یہی دعا کہ پروردگار ان کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا احمد کاظمی صاحب بھی ہیں، آپ خود بھی ہیں، تو جس طریقے سے ہم سب میڈیا کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں، پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ ہم حق کا صحیح سے پرچار کر سکیں۔
صحیح. قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اسی حوالے سے؟ آپ خود جان رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ میڈیا کا کیا رول رہ گیا، اور اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے پروگرام کیا، اور بہت سارے چینل پروگرام کرتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اس میں ہو جس کے ذریعے ریٹنگ، یہ دنیا ریٹنگ سے ہٹ کے حق کو بالکل بھولنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی کوشش کو دیکھتے ہوئے؟ جی، جس طرح قبلہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں فرمایا ہے کہ دیکھیں میڈیا کی ہی اصل میں آج کی دنیا میں بہت اہمیت ہے، اور یزید نے اس وقت کے جو ذرائع ابلاغ تھے، جو اس وقت میڈیا کا کام کرتے تھے، یزید نے ان کو خریدا. اور مقابلے میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ سوال ہوتا رہا کہ امام اپنے بال بچوں کو، اپنی بہنوں کو کیوں ساتھ لے گئے. صحیح. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں میڈیا کا کردار ان بیویوں نے انجام دیا، ورنہ ان کے لیے بہت سخت تھا. ان کے لیے سخت تھا کہ واقعہ کربلا کے عاشورہ کے وہ مظالم دیکھنے کے بعد بھی وہ زندہ رہیں. بہت سخت تھا، لیکن انہوں نے صرف اسی لیے زندگی کو تحمل کیا، برداشت کیا تاکہ وہ جنہیں 30-40 شہروں سے اور قصبوں سے گزارا گیا، تو ہر جگہ انہوں نے میڈیا کا رول ادا کیا. اس وقت وہ اتنا ہی کر سکتے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے. آج کہتے ہیں نا کہ اسلام کو امام حسین نے نجات دی، لیکن خون حسین کو زینب نے نجات دی. تو یہی ہے کہ بہرحال میڈیا کی تاثیر تو ہم کربلا والوں سے اور بہتر کون جان سکتا ہے. اگر کربلا زندہ ہے تو اسیران کربلا نے جو ابلاغ سرائے ابلاغ کا کام انجام دیا اسی کے صدقے زندہ ہے. آج ہماری عزاداری خود ایک میڈیا ہے. یہ جو ہماری مجالس اعزاء ہوتی ہیں، یہ جو جلوسائے اعزاء نکلتے ہیں، سارے پریکٹیکل میڈیا کے ہی کام انجام دیتے ہیں. لیکن بہرحال جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے یہ تیزتر ہے اور بہرحال آسان تر ہے، ہمیشہ دسترس میں، تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو فقط اس میں یہی آخرنا نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کو بھی کم سے کم یہ ہے کہ ہمارے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی بحثیں پیش کرنی ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں خود مجھے افسوس ہوتا ہے ہر سال جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ خدایا اب کتنی ممبروں پر امام حسین کا مقصد شہید کیا جائے گا. یقین کیجیے یعنی مقصد امام حسین پھیلانے کے لیے عزاداری تھی، لیکن آج کل کئی جگہوں پر عزاداری ہی کے ذریعے مقصد حسین کا قتل ہو رہا ہے. متاسفانہ افسوس کی بات ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم مقصد امام حسین، جس طرح کا آج کا بہت خوبصورت پروگرام ہوا، بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع تک کربلا کے حوالے سے، تو اسی طرح اگر میڈیا ان موضوعات پر کام کرے اور ہم آج اپنے ہی افراد کو اور دنیا والوں کو سمجھائیں کہ نجات کی، دنیاوی نجات کی فقط راہ توحید اور کربلا ہے، تو اس وقت یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گلزار بن جائے گی، اور ہم بھی جو ہمارا کردار کربلا کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی ہم ادا کر پائیں گے. اللہ آپ سب کی توفیقات میں، اور آپ جیسے جو مومنین اور غیور افراد میڈیا میں کام کر رہے ہیں کسی بھی چینل میں، اور بالخصوص اپنا جو یہ 72 نیوز چینل ہے، اس میں آپ سب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ قبلہ. میں ناظرین پروگرام کا ختم وقت گزر گیا اور ہم وقت سے تھوڑا سا آگے چلے گئے، لیکن چونکہ پیغام اتنا ضروری تھا دونوں کا آخر میں کہ، اور خوبصورت کہ جی ہمارے پاس واقعہ کربلا پورا میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے، تو یقیناً میڈیا کو کربلا والوں سے اب جو سیکھا ہے اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے. بہت شکر گزار ہوں 72 کی طرف سے مولانا سید ادریس الحسن صاحب کا، خاص طور پہ انہوں نے سارے پروگرام کے لیے میری رہنمائی کی اور میرے ساتھ تعاون کیا. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں حجت الاسلام مسلمین سید احمد علی کاظمی صاحب کا، دونوں علماء کا بہت شکر گزار ہیں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہماری کوشش تھی کربلا مظہر توحید کے عنوان سے، اور ہماری کوشش ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ناچیز سی کوشش یقیناً ہمارے نوجوان نسل کے ضرور کام آئے گی، اور ایک پازیٹیو میسیج 72 نیوز سے ضرور پوری دنیا میں پیغام پھیلایا جائے گا. اپنے میزبان شعیب زیدی کو 72 نیوز سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. قبلہ خدا حافظ.